نہ صرف خود سلامت ہوا بلکہ اور لوگ بھی اس سے سلامت ہو گئے. یعنی جس وقت وہ اسلام میں آ گیا تو اتنا محفوظ ہو گیا وہ شخص، اتنا سیف ہو گیا کہ اب اس کو یہ ڈر نہیں رہا کہ کوئی مجھے مارے گا، کوئی مجھے قتل کرے گا، کوئی میرے مال چھینے گا، کوئی مجھ پہ ظلم کرے گا، کوئی میرے حق کو مارے گا، کوئی میرے مکانوں پہ قبضہ کرے گا، کوئی میری جائیداد کو چھین لے گا، کوئی مجھے گالی گلوچ کرے گا، کوئی میری بے عزتی کرے گا. گویا کہ جب اسلام میں آ گیا بالکل سلامت ہو گیا. ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے تو ہم محفوظ ہو گئے ہیں اور لوگ ہم سے محفوظ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ پہلے جس سے کہتے وہ بچو اس سے یار بڑا فراڈی آدمی، وہ چور ہے، اس سے نزدیک نہ جانا، یہ مار دے گا آدمی کو تو مار دیتا ہے، آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو ختم کر دیتا ہے بچنے سے. اور جب اسلام میں آیا لوگ کہتے ہیں جی میرے مال کا آپ رکھ لیں، میں 10 سال کے لیے جانا، یہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت آپ کریں، یہ سارا مال جی آپ کے ساتھ میں رکھ لیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیوں؟ پتہ ہے اسے کہ اسلام میں آپ دخل ہو گیا تو اسی شرط اسلام کی ہے، یہ لوگ اس سے محفوظ ہو گئے. اب وہی زبان جو کسی کو گالی دیتی تھی، کسی کی غیبت کرتی تھی، کسی کو برا کرتی تھی، کسی کے لیے ہر وقت گندی گندی باتیں نکلتی تھیں، وہی زبان اب لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے کھلتی ہے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کا آشیواد کرتی ہے، ان کے لیے لمبی لمبی بخشش کرتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے. وہی زبان ان کے لیے کلمات پڑھتی ہے. دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. مجال ہے جو اس کے ہاتھ کوئی گندے کام جو کرتے تھے پہلے، وہی ہاتھ جو ہے دنیا کے لیے مدد کے لیے اٹھتے ہیں، مدد کے لیے اٹھتے ہیں لوگوں کے لیے. ساری عبادات کو وہ مشین کا نام اسلام، اس میں ڈالتے ہیں ساری عبادات جتنی بھی ہیں، اس میں ڈال کے نچوڑ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ اسوہ حسنہ. ہے جس سے آدمی سارے پھل ڈالنے کے بعد جوس نہ نکلے، وہ دودھ نکل ہے تو کہے یار جوس تو نہیں کہ نکل ہے. تو ہمارا تو یہ حال ہو، یہ نماز لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ ذکر لے آؤ، اور جب نکالیں گے اس کا جوس اندر سے نکلے گا جوس ہے ہی کچھ نہیں، سڑا. ساری عبادات کا نچوڑ جو نکلے گا کس چیز پہ نکلتا ہے؟ حسن اخلاق پر. تیری تہجد اگر الحمدللہ حسن اخلاق کو بنا رہی ہے، وہ تہجد بڑی بلند ہے. ذکر اگر حسن اخلاق کو نکھار رہا ہے وہ بہت بلند ہے. وہ قرآن جو الحمدللہ اخلاق کو سنوار رہا ہے وہ قرآن بہت بلند ہے. ایسے قرآن کو کوئی نیچے تھوڑے لگنے دیتا ہے، زبانوں سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں پہ اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ قرآن تو گواہ ہوگا اس کے لیے اللہ، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ سمجھتے ضائع جا رہا ہے قرآن ہمارے. جو آپ تلاوت کرتے ہیں ویسے یہ پڑھا آپ اس میں نکل گئے، نہیں بابا، اللہ تعالیٰ نے تو بڑے انتظام کیے ہیں. حسن اخلاق والا شخص کوئی قرآن پڑھتا ہے، اس کو آیتیں آتی ہیں اخلاق کی، چومتا ہے عمل کی طرف. یہ ہے نا قرآن کا پڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے حافظ. پڑھتا ہے وہ اس انداز پڑھ دو تو زمین پہ نہیں لگے، تو آیتیں تو اوپر جانے نہیں دیتے، فرشتے لپیٹ لیتے ہیں اس کو بہترین خوبصورت جنت کے غلافوں کے اندر لپیٹ کے جا کے صندوق میں محفوظ کر دیتے ہیں. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں پھر اس شخص کے. ہم جب آئے گا نا آدمی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے دیکھ کے کہ جب ہم جا کے گواہی پیش کریں گے کہ یہ ہے جی اس کا قرآن تو سنے آپ. سوچیں کیا ہے کہ کوئی اگر سنے کیا کسی نے اگر کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلا دیا تو یہ نام اس کے لیے ہے. کتنا آسان لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں. آپ کو میری پسند، مجھے آپ کی پسند پتہ ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی پسند کتنی ضروری ہے جاننا کہ بھائی آپ کے ٹیسٹ کیا ہے، کتنا کلوز ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا. آپ مجھے بتائیں، یعنی بتایا کہ کتنی زبردست ٹائی ہے،
کہ دلوں کے حال بھی انسان جانتا ہے کہ رغبت کے لیے، خواہش کے لیے، تفریح کے لیے، مہمان مزے کے لیے یہ ہمارا کلچر بتایا کہ یعنی اسلام جائز کر رہا ہے اس کو. بتاؤ جی آپ کیا کھائیں گے، آپ کی کیا پسند ہے، یعنی مجھے آپ کے کھانے کی پسند بتاؤ، تو آپ کو مجھے پسند ہو پیٹ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے آپ اندازہ لگائیں. 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ ختم، 10 لاکھ 1000 درجات بلند، تین جنتوں سے کھانے آئیں گے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو جو ہے کھانا کھلا دیا اس کی پسند. ہم نے کھانا کھلانا ہے، پتہ نہیں 1.5 مرچیں کو اپنی پسند چل رہی ہے نا. یہاں پتا لگا ہم مہمان کھا دعوت ہے آپ کی، وہ بھی دعوت آ گئی، اب پسند اپنی ہے، ٹھک مرچیں اور پانی اور جو کچھ ڈالنا ہے اس نے جو کھانا ہے، اور جو کھانا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ٹیسٹ، کتنا ظلم کیا، یعنی کتنا. اب مذہب دیکھیں ہمارا کہ کتنا ڈیپ اور باریک مذہب ہے خدا کی انسانیت کے لیے، کس طرح سینسٹیو مذہب ہے ہمارا آپ سے جنت حاصل کرنے کے لیے. کتنا مشہور واقعہ ہے، اللہ دنیا کی ہسٹری میں نہیں ملے گا. ادھر سے آواز آتی، زخم پڑے، سارے زخمی پڑے، مرنے والے. ایک کہتا ہے توش، پیاس، بھاگ کے جاتے ایک آدمی اس کے لیے پانی کی تلاش کرتا ہے، اس پاس پہنچتا ہے تو دوسرا بولتا ہے پیاس، کہتا مجھے نہ دو، اس کے دے دو. سبحان اللہ. اس کے پاس بھاگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے پیاس، کہتا مجھے نہ دو، میرے بھائی کو دے دو. یہ مرتے وقت کی بات ہے، زخموں کے ساتھ. بہت مشکل ہے یہ چیز، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے بتا رہا ہوں، جس وقت انسان مرتا ہے نا، دنیا جاتا ہے، پیاس لگتی ہے اس کو. وہ پیاس جو ہوتی ہے وہ عجیب پیاس ہوتی ہے. اس کے پاس بھاگا، وہ کہ 10-12 آدمی جو تھے وہ بھاگتا چلا گیا اور آواز آتی رہی. اور آخر انسان جب اللہ کی رحمت پہ پہنچ گیا تو پہلے کے پاس پہنچا تو پہلے اللہ کی رحمت پہ پہنچ چکا تھا، دوسرے بھی جا چکا، ہائے ختم ہو چکے تھے. گلاس پانی کا وہیں کا وہیں تھا. یہ ہے انسان اسلام. کیسی مثال ہے، آپ دیکھیں کوئی ہے مثال ہسٹری میں ایسی مسلمانوں کی؟ اور آج ٹھاک دیکھیں، جہاں بھی قتل ہوتا ہے، جہاں کسی کا سر کاٹا جاتا ہے، جہاں کسی کے پیٹ میں کرنا پاتا ہے، جہاں کوئی مسجد میں بم پھینکتے ہیں، جہاں گرجوں میں بم پھینکتے ہیں، جہاں الٹے لٹکائے جا رہے ہیں، کس کا نام آتا ہے؟ مسلمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آنکھ بند کر کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہی ہوگا. کسی نے کیا ہو نا، ابھی کوئی خبر نہیں آئی جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان ہے. کتنی بڑی سزا اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہمارے کریکٹر کی وجہ سے. یہ سزا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے. اب تو ہر جگہ، جو پہلے تو لوگ مسلمانوں کو جانتے تھے، کسی چھوٹے ملک میں کام ہو رہا ہے وہاں فوراً پرنٹ ہو جائے گا یہ کوئی مسلمان ہوگا جی دہشت گرد. ہاں کوئی کر جائے بے شک، نہ مسلمان.